جو کام نبی علیہ السلام نے کیے ان کاموں کو اگر ہم بھی کریں تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کے مطابق زندگی گزارنا ایک اچھی زندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں مدینۃ المنورہ میں پوری دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرما رہے تھے، تو آپ علیہ السلام کی جو زندگی کی بہت سی سنتیں ہیں ان میں ایک بڑی پیاری سنت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے ملا کرتے تھے۔ یہ جو مسکرانا ہے، دوسرے کی طرف دیکھ کے اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو لانا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جو طاقتور بادشاہ تھے، جو طاقتور لوگ تھے، جن کے پاس حکومت ہوا کرتی تھی یا کچھ کسی مسلط کے اوپر فائز ہوتے تھے، تو وہ اپنے سے کمتر کے ساتھ فرعونوں کی طرح گفتگو کرتے تھے، اپنے سے کمزور کے ساتھ بدتمیزی سے گفتگو کرتے تھے، اپنے سے نیچے کے ساتھ آنکھیں نکال کے گفتگو کرتے تھے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ انہوں نے دنیا میں یہ رواج ڈالا کہ اگر سامنے والا آپ سے کمزور ہے، آپ سے کمتر ہے، یا کسی طرح آپ سے تھوڑا بہت نیچا بھی محسوس ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ سمجھایا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرا آپ سے کمزور ہے، آپ سے کمتر ہے، اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے بات کرتے تھے، جب بھی کسی سے گفتگو کرتے تھے، جب بھی کسی کی طرف دیکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوا۔ اب مسکرانا سنت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بھی، اب تو جو آج کل ماشاءاللہ جو پیر فقیر چل رہے ہیں، اب سارے تو نہیں، ان کی بھی خانقاہوں میں خاموشی ہے، ادب کے نام پر گھبراہٹ ہے، ادب کے نام پر کپ کپی طاری ہوتی ہے مریدوں پہ، ادب کے نام کے اوپر زبان نہیں کھلتی، ادب کے نام پر خوف ہے، ڈر ہے۔ اور ادھر ہمارے نبی علیہ السلام کو دیکھیے، وہ مجلس جو کائنات میں سب سے زیادہ معزز ہے، اور نبی علیہ السلام کا دربار جو اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑا دربار ہے، جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، جس میں عطا کیا جاتا ہے، اس دربار میں سب کو کھلی اجازت ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کر سکیں، ان کے اندر کسی بھی طرح کا خوف نہیں پایا جاتا ہے، کھلی چھوٹ۔ حتیٰ کہ جو چھوٹے موٹے مذاق ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی جو ذاتی زندگی، اگر آپ اپنی زندگی کو غور سے دیکھیں گے تو آپ میں سے جو بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق ہی نہیں کرتا، وہ بندہ تھوڑی ہے، وہ تو بیل ہے، وہ ایک طاقتور اس گھوڑے اور جانور کی طرح ہے جو صبح کو کمانے نکلتا ہے، شام کو لا کے پیسے دے رہا ہے، نہ اس کے دو لفظ مذاق کے اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، نہ بچوں کے ساتھ ہیں، نہ دوستوں کے ساتھ ہیں۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر جب وہ سفر کرتے تھے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت ساتھ میں ہوتی تھی۔ تو ایک دن سفر کیا تو ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے منم، عبد المنم، تو وہ بہت زیادہ مذاقیہ بھی تھے۔ اب یہ جو صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں رکے تو واکنگ کے لیے، مطلب سیر کرنے کے لیے کسی پہاڑی پر گئے، ابو بکر صدیق ساتھ میں، تو پیچھے سے اس صحابی نے حضرت ابو بکر سے، حضرت بلال سے کہا، بلال یار اتنا کچھ پڑا ہے تیرے پاس، کوئی ستو، کوئی گڑ، کوئی شہد نکال، تھوڑا بہت کھاتے ہیں دونوں مل کے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ڈانٹا، فرمایا نہیں نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام آئیں گے تو اکٹھے کھائیں گے۔
اب بلال بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. اب انہوں نے بلال کو یاد دلایا کہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں. اب بلال رضی اللہ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیے تھے. بڑے لوگوں سے تو جن کی دوستی ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے ان کے پاؤں زمین نہیں لگتے. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص ہیں اور ایسے خادم جو رازدار بھی ہیں. تو انہوں نے عبد المنعم نے کہا کہ جانتا نا میں کون ہوں؟ کہتے ہیں ہاں تیرے جیسے بہت دیکھے، چل سائڈ پہ ہو. اب اس نے کیا کیا، قریب میں کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا تھا 2-4 کلومیٹر دور، وہاں گیا، ان کے بڑے لوگوں سے ملا، کہنے لگا دیکھو جی میرا ایک غلام ہے، بڑا طاقتور ہے، اٹھا کٹھا ہے، میں نے بیچنا ہے تو 30-40 ہزار دینار کا، لیکن تم اگر 1000 دے دو مجھے ایمرجنسی ہے، بس تم لے لو. اب اس دور میں غلام بکتے تھے. قافلے والوں نے کہا اس سے اچھا کیا ہے، ہٹا کٹا غلام 1000 دینار میں مل رہا ہے. انہوں نے پیمنٹ کی، یہ ان کو ساتھ میں لایا. کہنے لگا دیکھو جب تم اسے پکڑو گے یہ کہے گا کہ میں آزاد ہوں، یقین نہیں کرنا. اب وہ قافلے والے آئے 15-20 لوگ، انہوں نے دیکھ کے خوش ہو گئے بھی اتنا ہٹا کٹا غلام. انہوں نے بلال کو پکڑا، ٹانگیں باندھی. اب یہ کہہ رہے کہ بھائی میں آزاد ہوں. کہتے ہاں تیرے مالک نے کہا تھا کہ تو کہے گا کہ میں آزاد ہوں. تو وہ قافلے والے سے بلال کو باندھ کے لاد کے اب پیچھے صحابہ دوڑے نبی علیہ السلام کے پاس. او یا رسول اللہ، وہ منیم نے بلال کو اٹھوا دیا بھائی. اب نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو بھیجا کہ بھائی چھڑوا کے لا. وہ گئے، پیمنٹ کی، اپنے پاس سے پیسے دیے، بلال رضی اللہ عنہ کو واپس لائے. اب جب مسجد نبوی میں جب بھی کبھی یہ آتے تھے جنہوں نے حضرت بلال کو اٹھوایا تھا تو نبی علیہ السلام بڑے ہنستے اور بلال کو اشارہ کرتے کہتے کیوں یاد ہے یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جس نے اٹھوا دیا تھا تجھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ دنیا کو رنگ دے رہے ہیں جینے کا، جنگ دے رہے ہیں جینے کا، تربیت دے رہے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت دے رہے ہیں، بیٹیوں کا مقام عطا کر رہے ہیں، انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، بیویوں کا حق سکھا رہے، اولاد کی ذمہ داری نبھانا سکھاتے، میدان جنگ کے اندر بھی کھڑا ہونا سکھاتے ہیں. لیکن ان سارے ماحول کے درمیان جو ان کی مجلس ہے اس میں کسی کے دل میں خوف نہیں ہے، ان کی مجلس میں بندشیں نہیں ہیں، ان کی مجلس میں ادب تو ہے لیکن ادب کے نام کے اوپر کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. وہ مسکراتے ہیں. ایک بڑھیا آئی، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں. ایک صحابی کو بلایا، فرمایا جاؤ بھاگ کے اونٹ کا ایک بچہ لے کے آؤ. اب وہ بڑھیا آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اونٹ چاہیے تھا. فرمایا نہیں ہم اونٹ کا بچہ دے سکتے ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو ایک اچھا اونٹ چاہیے جس پر میں سوار ہو کے اپنے گاؤں تک جا سکوں. اتنی دیر میں وہ صحابی ایک طاقتور جوان اونٹ لے کے آئے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں ذرا دیکھ کے بتاؤ یہ اونٹ کا بچہ نہیں ہے تو پھر کس کا بچہ ہے؟ وہ خوش ہوگی جی یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں ہلکا پھلکا مذاق کرتے ہیں، جس کو مزہ کہتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ماحول بوجھل نہ ہو جائے، ماحول کشیدگی والا نہ ہو جائے، ماحول غمگین نہ ہو جائے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس حد تک اپنے ماحول کو خوشگوار رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی آج کے دور میں ایسی خانقاہ دیکھی کہ پیر صاحب کے ساتھ کچھ مریدوں کا مذاق ہو جائے؟ اگر کوئی ایک آدھا مرید جرت بھی کر لے تو باقی 20 مرید اس کو کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا، حضرت جی کے سامنے بے ادبی کر رہا. اور یہاں نبی علیہ السلام کو دیکھیے، ایک صحابی ہے نابینا ہے، اور یہی جس نے حضرت بلال کو اٹھوا دیا تھا وہ نابینا صحابی مسجد میں آئے تو یہ بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے آواز دی بھائی کوئی ہے مجھے استنجا خانے تک چھوڑ دے. تب اس نے ان کا بازو پکڑا، سین میں 5-6 چکر لگائے اور مسجد کے ہی سین میں بٹھا دیا. فرمایا تو استنجا خانہ پہنچ گیا یہی کر لے. اب باقی صحابہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ نابینا یہاں بیٹھے ہیں تو ان کو کان میں بتایا. وہ اٹھے تو سارے بڑے ناراض ہوئے. کس پر؟ اس کی
मजाक करने वाले पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत पहुंची और कोई बात नहीं, देखेंगे कोई बात नहीं। अरे यहां तो मस्जिद में किसी का मोबाइल बच जाए ना तो सारे के सारे नमाजी नियत बांधी होती है नमाज की, अंदर ही अंदर अल्लाह को याद करना छोड़ दे तो कहते बस आज सलाम फिरने दे, फिर देखते हैं इसके साथ क्या होता है। और इधर वो नबी अलैहि सलाम को शिकायत, क्योंकि मजाक किया है तो कोई बात नहीं। अब वो मजाक वाला इससे भी आगे बढ़ गया, उसने क्या किया, फिर आया 4-5 घंटे बाद, आवाज बदल के उस साहबी को कहता है, नाबीना को, अच्छा सुना आज तेरे साथ हादसा हो गया, उसने तुझे वहीं इस्तिंजा करने के लिए बिठा दिया। कहता हाँ यार मेरे साथ उसने पंगा लिया है अब्दुल मुनीम ने, मुझे बड़ा गुस्सा है, अगर मिल जाए तो मैं सिर फाड़ दूं। अरे कहता मिल जाए, मिल गया, कहाँ है? कहता मस्जिद के अंदर नफल पढ़ रहा, नियत बांधा हुआ। कहता अच्छा मुझे लेके चल। वो उसके हाथ में पकड़ाया डंडा, मस्जिद के अंदर ले आया, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला नफिल पढ़ रहे थे, उनके पीछे खड़ा किया, उसके कान में कहता बस वो पढ़ रहा, यहीं से डंडा चलाएगा तो उसी के लगेगा। अब उसने भी पूरी ताकत से 2-4 डंडे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मार दिए। और उनको भी पता लग गया बाद में कि भी उसका कारनामा है, उसको भी कुछ नहीं कहा। क्यों? जिंदगी हंसी खेल के साथ ही आसान होती है। आप किसी की तरफ मुस्कुरा के देखेंगे ना, उसके दिल में से खदशा दूर हो जाएगा। आप किसी की तरफ जरा सा मुस्कुरा लेंगे ना, उसको अच्छी फीलिंग आएगी। आपका दुश्मन भी गुजर रहा हो ना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी तो उसका दिल कांप जाएगा। गर्चे वो आपसे ताकतवर हो सकता है, लेकिन आपकी एक मुस्कुराहट उसको उसकी शिकस्त का अंदाजा करवाएगी कि ये सामने वाला बंदा मुझसे घबराया नहीं है। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो ताल्लुकात को, बिगड़े हुए ताल्लुकात को इस्तवार करने में दोबारा मददगार साबित होती। मियां बीवी लड़ पड़ते, अब ये डरता डरता शाम को घर जाता है, बीवी की तरफ बार बार मुस्कुरा के देखेगा तो जिसने कहा, कसम खा रखी है कि तेरे से बोलना नहीं, वो सिर्फ मुस्कुराने पे ही बोलना शुरू कर देगी कि अच्छा बस हंस के देख रहा। गुफ्तगू का आगाज हो जाएगा सिर्फ मुस्कुराहट की वजह से, कड़वाहट दूर हो जाएगी, मिजाज में हल्कापन आ जाएगा, बच्चों के दिल में से खौफ निकल जाएगा। कोई आपसे डरता है तो उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अरे मुस्कुराना भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रसूलुल्लाह से पहले लोग कमतर को डांटते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गले लगाया। नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी है हज़रत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो देहाती है। सहाबा कहते हैं कि जब वो आता था हम दुआ करते थे कि अल्लाह ये बार बार गांव से मस्जिद आए, क्योंकि जब ये आता है ना तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम इसको देख के बड़ा मुस्कुराते क्यों है? वो क्या करता है, वो जैसे मिसाल के तौर पे गांव से आया, सीधा मंडी में गया। अब मंडी में जितने बड़े बड़े आड़ती जो होते हैं उनके पास, हाँ भाई कौन कौन सा अच्छा फ्रूट आया, आड़तियों ने कहना कि भाई फला मुल्क के अनार आए, फला मुल्क के अंगूर आए, फला मुल्क का संतरा, अच्छा एक एक टोकरा पैक करो और गुलाम भेजो। अब सारे फलों का एक एक टोकरा पैक करवाना, गुलाम लाने। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में होते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए ताजा फल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हो जाते थे, चलो जी फल आए, नबी अलैहिस्सलाम बांट के खाते थे, खुद भी खाना, सबको खिलाना। जब सब खा लेते थे ना तो इन्होंने क्या कहना पता है, नबी अलैहिस्सलाम के पास जाके आहिस्ता से कान में, ओ सोनिया, ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ बताओ बच्चे। फरमाया या रसूलल्लाह ये जो जितने फल खाए ना हम सब ने, ये उधार के थे, आप जरा इनकी पेमेंट करवा दो। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश होते थे, मुस्कुराते थे, साहबा फरमाते बाज़ औक़ात दंदान मुबारक नजर आते थे। कभी इसकी हरकत देखो, उधार के फल लाया, सबको मजे से खिलाए, और अब ये कह रहा कि पैसे भी आप ही ने देने। नबी अलैहिस्सलाम उसकी इस बात पर हमेशा मुस्कुराए, हमेशा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कभी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कभी उस्मान बिन नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कभी मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कभी अबू उबैदा बिन जर्राह को, कभी सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कभी सैयदना अनस की ड्यूटी होती थी, अरे भाई जाओ ये जिस से फल लेके आया है उनकी रकम अदा करके आओ, क्योंकि ये तो रकम अदा करने के काबिल नहीं है ना भाई।
اب ایسا آج کل اگر کوئی کر لے نا اپنے پیر کے ساتھ، تم پیر نے باقی مریدوں کو کہنا دھیان رکھیے دوبارہ اندر نہ آئے۔ ارے مسکرانا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، 24 گھنٹے منہ بنا کے رہو، ہاں جی وہ کہندے روندا کیوں آ، کہندے میں شکل ہی اتنا دی بنائی ہوئی، 24 گھنٹے منہ بناؤ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہر ایک سے منہ بنا کے، تو منہ بنا کے کیا ہو جائے گا جی؟ اگلا کہے گا خلوص ہے، وہ کہے گا خشکی مارا ہوا ہے، وہ کہے گا مغرور ہے، غرور کرتا ہے، بدتمیز ہے۔ ایک مسکراہٹ کو چھوڑ کے کتنے الزام لگنے والے ہیں، ایک مسکراہٹ کو چھوڑ کے کتنے الزام لگنے والے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب مدث علیہ، جو بھارت کے پوری دنیا میں سب سے بڑے عالم، وہ آئے ہمارے گھر پہ رکے، ہم 3 دن ان کی گاڑی چلاتے رہے، خوب مذاق کرتے رہے، تو ان کے ساتھ جو 15-20 مولوی آئے تھے انہوں نے مجھے پوچھا ایسا کیسے کرتے ہو؟ میں نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ ہلکی پھلکی مذاق تو ہو ہی سکتی ہے جو جتنی ضرورت کے مطابق جو حدود میں طے ہے، مذاق میں بھی حدود کو تجاوز میں نہیں لے کے جانا، مطلب اس حد تک نہیں کرنا کہ مذاق تو اس لیے ہلکا سا کرتے ہیں کہ دل خوش ہو جائے، لیکن جو مذاق میں بے عزتی کرتے ہیں، جو مذاق میں ذلیل کرنا چاہتے ہیں، وہ مذاق نہیں ہے، وہ سازش۔ مذاق تو اس حد تک اچھا ہوتا ہے کہ سامنے والے کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے، تو اس لیے خشکی چھوڑیے، ہیں سردی میں بھی خشکی پڑ جاتی نا کچھ لوگوں کو، آج کل ٹھنڈ بھی بہت ہے اور پہلے ہی منہ بنا ہوا اور زیادہ منہ بنانے لگتے ہیں، اور اول تو کوئی مسجد مدرسے والا چلا جائے اس کو بھی دیکھ کے کئی لوگ منہ بنانے لگتے ہیں، کوئی پیمنٹ جس نے مال دے رکھا ہے وہ پیمنٹ لینے آ جائے تب بھی منہ بنانے لگتے ہیں۔ اللہ نے اتنی خوبصورت شکل صورت عطا فرمائی، اتنا اچھا دل دیا ہے آپ کو، یہ منہ بنانے کے لیے نہیں دیا۔ اور مسکرانا سنت ہے، سنت کے ساتھ مسکرانا صدقہ ہے۔ آپ غریب کو پیسے نہیں دے سکتے، آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ کے جسم میں طاقت نہیں کہ آپ ایک پتھر کو راستے سے ہٹا سکو، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ کسی کا بھلا کر سکو، لیکن سامنے والے سے مسکرا کے تو مل سکتے ہیں، ہنس کے بات تو کر سکتے ہیں، یہی صدقہ ہے۔ آپ دوسرے کے دلوں کو مسکرا کے راحت پہنچائیں گے تو خدا کی قسم اللہ کی مدد آپ کی طرف لپک کے آئے گی، کیونکہ اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے دوسرے بندے سے مسکرا کے مل رہا ہے۔ اندازہ کر لیجئے، آپ تجربہ کر لیجئے، سماج میں، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، دکان میں بھی، محلے میں بھی، کاروبار میں بھی۔ اب یہ جو مسکرانا سنت ہے یہ صرف مسلمان سے مسکرانا سنت نہیں ہے، انسان کا انسان سے مسکرا کے ملنا سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کے دربار میں جتنے بھی لوگ آئے، چاہے وہ مسلمان تھے یا مکہ المکرمہ کے وہ دشمنوں میں سے تھے، چاہے وہ یہود و نصارہ میں سے تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام سے کبھی کوئی ملنے آیا ہے تو اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم ہی دیکھا، مسکراہٹ ہی دیکھی۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کے سامنے چہرے مبارک کے اوپر سختی نہیں لے کے آئے۔ کام کریے، مسکراتے رہیے، کوئی نہیں مل رہا اکیلے مسکراتے رہو، مسکرانے سے آنکھوں کی نگاہ بھی ٹھیک رہتی ہے، مسکرانے سے چہرے کا خد و خال نسیں بھی درست رہتی ہے۔ اب منہ بنانے سے جام رہتا ہے وہ سارا سسٹم۔ اگر مسکراتے رہیں گے تو دل جو ہے وہ اچھی رفتار میں چلے گا، مسکراتے رہیں گے بلڈ پریشر نہیں ہوگا، ارے مسکراتے رہیں گے کھانا صحیح طرح ہضم ہوگا، قبض نہیں ہوگی۔ جو سڑیل ہوتے ہیں نا ان کو قبض بھی ہو جاتی ہے، جو سڑیل ہیں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کا مزید۔ اب 24 گھنٹے جلتے ہی رہو گے، کہیں پہ آگ لگا رکھی ہے
تو اس کا سیک تو محسوس ہی ہوگا، اور اگر کہیں پر پانی کی بوچھار پڑ رہی ہے تو ٹھنڈک محسوس ہو کے رہے گی۔ یہ جسم اللہ نے دیا، یہ چہرہ اللہ نے دیا، مسکرانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے کہ خود بھی مسکرائیے، دوسروں کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیجیے۔ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دے رکھا ہے، تو کریں گے اس سنت کا استعمال انشاءاللہ، اپنے درمیان بھی، اپنے دوستوں کے درمیان بھی، راستے میں جب چلے جا رہے ہیں مسکراتے ہوئے چلیے، تصور میں مسکرائیے، مسکرانا نہیں آ رہا زبردستی مسکراؤ تاکہ عادت پڑ جائے، عادت پڑ جائے۔ خدا کی قسم آپ مسکرائیں گے تو لوگوں کو معاف کرنے لگیں گے، آپ مسکرائیں گے تو لوگوں کو بانٹنے لگیں گے، آپ مسکرائیں گے تو آپ سخی ہو جائیں گے، آپ مسکرائیں گے تو لوگوں سے نفرت ختم ہو جائے گی، آپ مسکرائیں گے تو گھر کا ماحول مسکرائے گا۔ اندازہ لگاؤ، کوئی ایک مسجد ہو، اگر اس کا متولی سڑیے لو بھائی، آپ اپنے گھر کی بات کرو، چلو کسی مسجد کا پردھان سڑیے لو یا کسی مسجد کا امام سڑیے لو، تو امام کے پیچھے کوئی مقتدی مسکرائے گا؟ وہ منہ بنائے ہوئے جائیں گے، منہ بنائے ہوئے آئیں گے، ان کو پتا کہ مسجد میں اگر کوئی ایک بازو ادھر ادھر ہو گیا تو فوراً اس سڑیل نے ہمارے پیچھے پڑ جانا۔ اب یہ جو ذہن میں تصور ہے، چونکہ مین آدمی سڑیل ہے تو جو اس کے نیچے والے ہیں ان سب کا مزاج بھی جلا بنا ہو گیا، اور اگر ان کو پتا ہو کہ جولی موڈ والا ہے، فنی موڈ والا ہے، مسکرانے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، وہ بھی مسجد میں گھسیں گے تو مسکراتے ہوئے گھر میں جائیں گے، مسکراتے ہوئے کوئی دکاندار ہوگا مسکراتے ہوئے۔ ہمارے یہاں ہمارے بہت عزیز تھے، یہاں ان کی بیکری ہے نیاز چچا، اب بھی میں جب ان کو یاد کرتا ہوں تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں کہ ناراض ہو۔ 24 گھنٹے ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہماری مجلس میں نام لینے لگوں گا تو کئی چھٹ جائیں گے، پھر کئی ناراض ہو جائیں گے۔ آپ جائیں گے ملنے، 24 گھنٹے ہی ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مصیبت آئی تب بھی ہنس رہے ہیں، پریشانی آئی تب بھی ہنس رہے ہیں، خوشی آ گئی تب تو ہنس ہی رہے ہیں، دکھ آ گیا تب بھی مسکرا رہے ہیں۔ اب ان کے مسکرانے سے یہ فائدہ ہے کہ دشمنوں کے دلوں میں بھی دہشت بیٹھی ہوئی ہے، اپنے والوں کے دلوں کے اندر بھی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مسکراہٹ نے سارے کام سیدھے کر رکھے ہیں، اور اگر وہی چلتے رہتے تو سارے کے سارے کام الٹے ہو جاتے۔ تو زندگی کے سارے غم آپ کے لیے نہیں ہے، زندگی کے سارے غم آپ کے لیے نہیں ہے، تھوڑا ضبط کرنا ہے، تھوڑا مسکرانا ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ گالی بھی مجھے دے تو میں سن کر ضبط کرتا ہوں، وہ گالی بھی مجھے دے تو میں سن کر ضبط کرتا ہوں، میرے دشمن سمجھتے ہیں مجھے غصہ نہیں آتا، میرے گھر کے بڑے اکثر مجھے یہ درس دیتے ہیں کہ کتا کاٹ بھی لے تو اسے کاٹا نہیں جاتا۔ یہ امت مسکرانے کے لیے آئی ہے، ہنسنے کے لیے آئی ہے۔ کتنے ہی شہید پچھلے 1400 سال میں جتنے لوگ شہید ہوئے، اور جب کبھی ان کی قبر کو کھولنا پڑا، چاہے وہ صحابہ میں سے، چاہے وہ تابعین میں سے، چاہے وہ تبع تابعین میں سے، چاہے وہ آج کے دور کے، جا کے پوچھ لیجئے گا اور سرچ کر لیجئے گا، جتنے شہیدوں کی قبریں اتفاق سے کھل گئی یا کبھی شفٹ کرنی پڑی، تو جب بھی کسی شہید کا جنازہ نکلا ہے تو اس کا چہرہ مسکراتا ہوا نکلا ہے۔ یہ جیتے بھی مسکراتے ہیں، مرتے بھی مسکراتے ہیں۔ تو زندگی کے سارے غم کس کے لیے نہیں؟ آپ کے لیے نہیں ہے سارے غم زندگی کے۔ 24 گھنٹے غمگین رہنا، وہ مر گیا جی، ہے ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، نہیں۔ اگر آپ زندگی کو مثبت سوچیں گے، نبی علیہ السلام بازار میں ابو جہل نے پتھر مارے، وہ گھر کے دروازے پہ پہنچے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سیدہ فاطمہ الزہرا چھوٹی سی ہے، دوڑی دوڑی آئی کہ ابو جی آ گئے۔ ان کی اماں نے آواز دی، فاطمہ دروازے پہ جاؤ، تمہارے ابا آئے ہیں۔ وہ بازار میں ابھی تکرار ہوئی ہے، بازار میں ابھی دشمن نے پتھر مارے، بازار میں سب لوگ نبی علیہ السلام کے
مخالف تھے. ابھی جب گھر کے دروازے پہ پہنچے، جب فاطمہ نے دروازہ کھولا ہے تو والد محترم جو کائنات کے امام ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں، اور انہوں نے مسکرا کے اپنی بیٹی کا استقبال کیا ہے، ان کی زوجہ کا، اپنی زوجہ کا مسکرا کے استقبال. باہر کی آزمائشیں باہر چھوڑ کے آئیں، کیونکہ اب اپنوں میں پہنچ گئے ہیں. ان کو دکھ نہیں سنانے، ان کے ساتھ تو مسکراہٹ بانٹنی، ان کی ہمت افزائی کرنی ہے، ان کو رلانا نہیں ہے. اس لیے جو آپ لوگ جو کام کرتے ہیں نا، جتنے بھی مرد ہیں پوری دنیا میں، چاہے مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی، اور جو آپ بازار میں مشقت کر رہے ہو، یہ رونا گھر جا کے بچوں کے ساتھ نہ رو، یہ رونا ماں باپ کے ساتھ مت رو. ان کو مسکرانے کے لیے تو آپ کام کر رہے ہیں نا، ان کو گھر کا ماحول خوبصورت بنانے کے لیے تو آپ دھکے کھا رہے ہیں نا. تو اگر گھر جا کے بھی رونا پیٹنا ہی ہے، باہر کا غصہ ہی گھر میں اتارنا ہے، تو پھر باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہیں پر کوئی جگاڑ کرو. اس لیے زندگی کو تھوڑا تبدیل کیجئے، اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنائیے. اپنائیں گے انشاءاللہ؟ اس سنت کو اپنا لیجئے کہ مسکرانا ہے ہر حال میں. دشمن کھا کچھ کر لے، سوشل میڈیا والے مرضی کر لیں، جو لگے ہوئے ہیں، جو مرضی کر لو، ملت اسلامیہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزم کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ مسکرانے کا فن دے کے گئے ہیں. یہ امت قیامت تک مسکراتے ہوئے زندہ و جاوید رہے گی. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.